نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تبارک و تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر جھک گئی، اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بیدار رہی، اور سوائے اس آنکھ کے جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسوؤں کا معمولی سا قطرہ نکلا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا تین آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی۔ وہ تین آنکھیں کون سی کہ جنہیں قیامت کے دن رونا نصیب نہیں ہوگا، اور ان تین آنکھوں والے خوش ہوں گے اور انہیں کسی قسم کا اضطراب، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھ کر جھک گئی، مطلب کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا، اگر اچانک ان چیزوں کو دیکھ لیا اور فوری طور پہ وہ آنکھ ہٹا لی گئی اور آنکھ کو جھکا دیا گیا، تو ایسی آنکھ بھی قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ مثال کے طور پر عورت پر نظر پڑی اچانک، تو فوری طور پہ اللہ کے خوف سے آنکھ کو جھکا لیا یا آنکھ بند کر لی، تو یہ آنکھ جس کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو دیکھنے کے بعد جھکا دیا گیا، قیامت کے دن یہ نہیں روئے گی۔ اسی طرح ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مرد کا دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر بالفرض کسی کا ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ جو ہے ننگا تھا اور اچانک نظر پڑی، فوری طور پہ جھکا لی یا آنکھ بند کر لی، تو اس آنکھ کو بند کر لینے کی وجہ سے بھی یہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ دوسری آنکھ جو قیامت کے دن نہیں روئے گی وہ ہے اللہ کی راہ میں بیدار ہونے والی، یعنی جہاد میں، میدان جنگ میں، جی اپنی حفاظت کے لیے، باقی مجاہدین کی حفاظت کے لیے، یا جو ہے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آنکھ نہ سوئی اور بیدار رہی اور جاگتی رہی، تو یہ آنکھ بھی نہیں روئے گی۔ اور تیسری آنکھ جسے قیامت کے دن رونا نصیب نہیں ہوگا، وہ خوش نصیب وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی سا قطرہ بھی اللہ کے خوف سے اگر نکل پڑا تو ایسی آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک بال بھی اگر آنکھ کا خوف خدا سے نکلے ہوئے آنسوں سے تر ہو گیا، تو یہی ایک بال جو ہے ایک جہنمی آدمی کو جنتی بنانے کا سبب بن جائے گا، اور جہنمی آدمی کو جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن فرشتے ایک آدمی کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، تو راستے میں ایک بال آنکھ کا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا کیا تیرا یہ وعدہ نہیں تھا کہ ایک بال بھی اگر
تیرے خوف سے نکلے ہوئے آنسو سے تر ہو گیا تو تو اس آنکھ والے اور اس بال والے آدمی کو دوزخ میں نہیں بھیجے گا۔ اللہ فرمائے گا ہاں ہمارا وعدہ تھا۔ پھر وہ بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ تیرے خوف سے رویا تھا، میں اس رونے والے آدمی کے جو آنسو تھے نا ان سے میں تر ہوا تھا، اس لیے میری گواہی پر اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جنت میں داخلہ دے دے۔ تو اتنے عرض کرنے پر اللہ فرمائے گا فرشتوں جہنم کی بجائے اب اسے جنت لے جاؤ۔ تو جب وہ جنت جا رہا ہوگا تو اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے جو صرف ایک بال کی وجہ سے جہنم کی بجائے جنت جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں، اگر حرام کردہ چیز پر آنکھ چلی جائے، نظر پڑ جائے، فوری طور پہ اپنی آنکھ جھکا لیں، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے خوف سے کوشش کریں کہ کوئی ایک آدھا قطرہ روزانہ یا ہفتے میں، مہینے میں، زندگی میں کبھی بھی اللہ کے خوف سے جو ہے آنسوں کا قطرہ ضرور نکلے۔ جی دیکھیے نا کہ کوئی فوت ہو جائے، کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، اس پر کتنا لوگ واویلا کرتے ہیں جی دنیاوی نقصان پہ، تو اس طرح اخروی نقصان پر اگر بندہ واویلا کرے، روئے، تو کتنا ہی مفید ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں اللہ کے خوف سے، اور ساتھ ساتھ حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد فوری طور پہ اپنی آنکھ جھکا لیں۔ اللہ کی راہ میں اگر موقع ملے تو اس آنکھ کو بیدار رکھیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔